کیا امریکہ مزید جنگ لڑنے کے قابل ہے؟ کیا یہ جنگ ایک بہانہ تھی؟ آیت اللہ علی خامنئی کا مقصد کیا تھا؟ ایران ایٹم بم کیوں نہ بنا سکا؟ ورلڈ وار 3 شروع ہو چکی ہے۔ ورلڈ وار 3 کے شروع ہونے میں جو ممالک شامل ہونے والے تھے، کیا انہوں نے اپنی شمولیت کا اعلان کر دیا؟ ان تمام سوالات کے جواب آپ کو ملیں گے آج کے اس ویڈیو میں۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں ریان سمیع اردو یونیورس کے ساتھ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا۔ دوستو، آج کے پوڈ کاسٹ کا موضوع ہے آیت اللہ علی خامنئی اور ایران بمقابلہ اسرائیل اور امریکہ کشیدگی۔ آج ہم بات کریں گے مشرق وسطیٰ کی اہم اور حساس صورتحال پر۔ سب سے پہلے تو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی، جو کہ ایک اسرائیل اور امریکہ میزائل حملے میں 28 فروری 2026 دوران میٹنگ اپنے کمپاؤنڈ میں شہید کر دیے گئے۔ ان کے ہمراہ بیٹی، داماد اور کچھ قریبی رشتہ دار بھی شہید ہوئے۔ یہ حملہ اس وقت ہوا جب سپریم لیڈر ایک میٹنگ میں مصروف تھے۔ سپریم لیڈر یعنی آیت اللہ علی خامنئی 1939 میں ایران کے شہر مشہد میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد صاحب ایک عالم دین تھے، تو اسی وجہ سے آیت اللہ علی خامنئی کا رخ دین کی طرف تھا۔ آیت اللہ علی خامنئی 1989 سے ایران کے سپریم لیڈر ہیں۔ یہ بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایران میں سپریم لیڈر کا عہدہ صدر سے بھی بڑھ کر ہوتا ہے۔ آیت اللہ علی خامنئی 1989 میں روح اللہ خمینی کے انتقال کے بعد اس عہدے پر فائز ہوئے۔ اب ہم چلتے ہیں ایران اور اسرائیل کی جنگ کی طرف۔ دوستو دیکھیں، ایران اور اسرائیل کے درمیان براہ راست کوئی روایتی جنگ تو نہیں ہوئی ابھی تک، لیکن شدید کشیدگی موجود ہے اور مرحلہ وار ایک دوسرے پر فضائی اور میزائل حملے جاری ہیں، جن کی شدت کا اندازہ ہم سپریم لیڈر کی موت سے، شہادت سے لگا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے دوستو، اب ان کے درمیان میں بڑی جو وجوہات ہے، جو بڑی وجہ ہے نا ان کی کشیدگی کی، وہ ہے کہ ایران کے اوپر الزام لگایا ہے کہ ایران ایٹم بم بنا رہا ہے۔ اب الزام کیوں لگایا؟ کیونکہ اسرائیل یہ نہیں چاہے گا کہ ایران ایک ایٹمی پاور بن جائے اور مشرق وسطیٰ سے اسرائیل کا دبدبا ختم ہو جائے۔ یعنی کہ یہ ایک جنگ کھیل چل رہا ہے۔ اس کے بعد الزام انہوں نے ایران کو تو ویسے ہی ختم کرنا تھا، کیونکہ وہ کھل کے فلسطینیوں کی مدد کر رہے ہیں، اور فلسطینوں کو مدد کے چکر میں اس نے ایران پچھلے سال بھی 2025 میں بھی حملہ کیا تھا۔ اب اسرائیل کو چانس تو چاہیے، ٹھیک ہے، اب اس نے چانس یہ چاہیے۔ اب یہ کھیل چل رہا تھا تو اس نے کیا بولا کہ یہ ایٹم بم بنا رہے ہیں، اب اس کو ہم ایٹم بم نہیں بنانے دیں گے۔ ایک بات کو دوسری بات سے جوڑ دیا۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ، ایک امیزنگ بات بتاؤں نا، ڈونلڈ ٹرمپ پتہ کیا کہتا ہے؟ اب ڈونلڈ ٹرمپ کہتا ہے کہ ہم یہ جنگ اس لیے کر رہے ہیں کہ ایران سے ڈکٹیٹرشپ ختم ہو جائے۔ لیکن جو میرا ماننا ہے، جو میرا تجزیہ ہے، وہ یہاں پہ یہ ہے کہ ایران کے لوگ ڈکٹیٹرشپ میں بھی خوش ہیں۔ انہوں نے کوئی پروٹیسٹ تو نہیں کیا نا کہ ہمیں ڈکٹیٹرشپ سے نفرت ہے، کوئی پروٹیسٹ تو نہیں ہوئے نا جیسے سوڈان میں ہوئے تھے، ویسے تو کوئی پروٹیسٹ نہیں ہوا ہے۔ چلیں اب ہم اپنے ٹاپک کے اوپر واپس آ جاتے ہیں۔ یہ بات کی بات ہے۔ اب سوال کچھ لوگوں کا یہ یہاں پہ بنتا ہے کہ ورلڈ وار 3 تیسری جنگ عظیم شروع ہو چکے ہیں۔ بہت سے کمنٹس آ رہے ہیں، بہت سی ویڈیوز پہ ایسے اسٹڈی کرتے کرتے بہت سے کمنٹس آئے کہ ورلڈ وار 3 شروع ہو چکی ہے، اعلان ہو چکا ہے اور تیسری جنگ عظیم شروع ہو گئی۔ عید کی شاپنگ نہ کرو، کھانا وانا اسٹور کر لو۔ تو ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ دیکھیں دوستو، میں آپ کو ایکسپلین کر دوں۔ ورلڈ وار 3 تیسری جنگ عظیم تب شروع ہوگی
جب ایران ورسز اسرائیل اور امریکہ کی جنگ میں تمام بڑے بڑے ممالک شریک ہوں گے، جیسا کہ روس، چائنا، اٹلی، برطانیہ، ترکی۔ بہرحال ورلڈ وار 3 شروع ہونے کا کوئی سبب ابھی نہیں ہے، اور آپ کو پتہ ہے جیسے ورلڈ وار 1 میں کیسے جرمنی وغیرہ ایسے بڑے بڑے ممالک شریک ہوئے تھے، اور 2 میں بھی۔ تو ابھی تک تو کوئی نہیں ہے کوئی امکان۔ اس صورتحال پہ آتے ہیں کہ ایران اور اسرائیل نے کیا کیا۔ اب تک کی صورتحال کے مطابق اسرائیل نے ایران کے اوپر کئی میزائل داغے ہیں، جن سے سینکڑوں معصوم لوگوں کی جانیں گئی ہیں اور وہ شہادت کے مرتبے پر فائز ہو چکے ہیں۔ پھر جوابی کارروائی میں ایران نے اسرائیل اور امریکہ کے دونوں کے اوپر ڈرونز اور میزائل داغ دیے، جن میں سے بہت سے اپنے اہداف کو نشانہ بنانے میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ دوستوں، اس میں امیزنگ ٹوئسٹ آتا ہے یہاں پہ کہ جو اسرائیل اور امریکہ ہے نا، وہی جنگ طاقت سے لڑ رہے ہیں۔ اصل جنگ نا ایران دماغ سے لڑ رہا ہے۔ اب وہ پتہ کیسے؟ ایران نے نا لو کوسٹ والے ڈرونز جو ہوتے ہیں نا، ان سے قطر میں ان کا ایک ریڈار سسٹم تھا، اس کو تباہ کر دیا صرف ڈرونز کے ذریعے۔ اسرائیل کے ایک ریڈار سسٹم کے میزائل کی کوسٹ لگ بھگ $1,20,00,000 ہے۔ $1,20,00,000، یعنی کہ خدشہ ہے کہ جنگ کے دوران اسرائیل اور امریکہ کے پاس میزائل ختم نہ ہو جائے۔ دوستوں، جب ایران نے جوابی کارروائی کی تھی نا، تو اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو اپنا ملک چھوڑ کے بھاگ گئے۔ تو ان سب لیٹسٹ اپڈیٹس کے بعد نا ایران اس جنگ میں نا بہت زیادہ غصے میں ہے، کیونکہ پچھلی بار ایران نے جوابی کارروائی 18 گھنٹوں میں کی تھی، کافی لیٹ کی تھی، لیکن اس بار اس نے صرف 2 گھنٹوں میں جوابی کارروائی کر دی، اور اس نے کیا بتایا کہ اس نے ایران نے بتایا کہ ہمارے سپریم لیڈر کو اس نے شہید کیا ہے، تو اب ہم بھی اس کو بھی شہید کریں گے۔ سوری، سمجھ گئے ہوں گے آپ۔ ہوپ کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر لازمی کر دیجیے گا، اور ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز چاہیے تو بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے گا۔ ملیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔